Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is textbook lesson 3 the hazards of flood سیلاب کے خطرات. Students, in this lecture I will read the lesson and translate the lesson. So let's start to read it. Open your books on page 25. Maria was sitting in the class. Maria class میں بیٹھی ہوئی تھی, listening attentively to her teacher talk about the devastating floods of July 2010 and August 2013 in Pakistan. اور پوری توجہ سے اپنی استانی صاحبہ کی باتیں سن رہی تھی جو کہ پاکستان کے جولائی 2010 اور اگست 2013 کے تباہ کن سیلاب کے بارے میں بتا رہی تھی. The teacher was highlighting the possible causes of flood and held monsoon rains to be the chief cause of the devastating floods of 2010. استانی صاحبہ سیلاب کے متوقع اسباب پر روشنی ڈال رہی تھی اور انہوں نے مونسون بارشوں کو اس تباہ کن سیلاب کی بڑی وجہ قرار دیا. She explained, انہوں نے واضح کیا that floods occur when heavy rainfall leads to the unfettered flow of large quantities of water that the soil is unable to absorb. انہوں نے واضح کیا کہ سیلاب تب آتے ہیں جب شدید بارشوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے جو کہ زمین جذب نہیں کر سکتی. Absorb mean جذب کرنا. The soil loses its ability to absorb water, particularly in areas where people have chopped down trees without planting new ones. زمین اپنی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے, خاص کر ان علاقوں میں جہاں لوگ درخت کاٹ دیتے ہیں اور کوئی نئے درخت نہیں لگاتے. The teacher further added that natural hazards mean قدرتی آفات. Natural hazards can be catastrophic for the communities that fall victim to them. استانی صاحبہ نے مزید کہا کہ قدرتی آفات ان لوگوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں جو خصوصاً ان کا شکار ہو جاتے ہیں. In a reflective manner, he declared 2010 floods to be one of the worst disaster. Worst disaster mean بدترین تباہی, بدترین سیلاب. Worst disaster in the history of Pakistan, for it affected approximately 20 million people. انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ 2010 کا سیلاب پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا کیونکہ اس نے تقریباً 20 ملین لوگوں کو متاثر کیا. The flood usurped homes, crops and infrastructure and claimed about 2,000 lives. سیلاب نے گھر, فصلیں اور تمام بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا اور تقریباً 2000 لوگ لقمہ اجل بنے, شکار ہوئے. انفراسٹرکچر مین ڈھانچہ. Millions of the people became vulnerable to malnutrition and waterborne diseases and approximately 1.6 million people were rendered homeless. لاکھوں لوگ غذائی قلت اور آلودہ پانی کی بیماریوں کی وجہ سے ابتر حالت میں تھے اور تقریباً 1.6 ملین لوگ بے گھر ہوئے. Listening intently, many questions formed in Maria's mind. She raised her hand to get the teacher's attention. پوری توجہ سے سننے کی وجہ سے ماریا کے ذہن میں کئی سوال اٹھے. اس نے استانی صاحبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا. Attention mean توجہ. Teacher, yes Maria, do you want to say something? جی ماریا, کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ماریا. Teacher, may I ask what you mean by natural hazard? کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ ماریا. ٹیچر استانی نے جواب دیا, a hazard is a phenomenon or a process, either natural or human made, that can endanger a group of people, their belongings and their environments if they do not take precautions. آفت یعنی کہ ہیزرڈ, آفت ایک ایسا عمل ہے جو کہ قدرتی ہوتا ہے یا انسان کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے گروہ کو, ان کے مال و اسباب کو اور ان کے ماحول کو, انوائرمنٹ مین ماحول, ان کے ماحول کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اگر وہ احتیاط نہ کریں. پریکاشن, احتیاط. Some hazards are natural, کچھ آفتیں قدرتی ہوتی ہیں, while others are caused as a result of human activity, جبکہ کچھ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. انڈسٹریل اور ٹیکنالوجیکل ہیزرڈز, جیسے کہ صنعتی اور ٹیکنالوجیکل خطرات, انکلوڈنگ ایکسپلوژنز, فائرز, ٹاکسک کیمیکل اسپلیجز ایٹسیٹرا, جن میں دھماکے, آگ, دھواں اور کیمیکل مادے وغیرہ شامل ہیں. وارز اینڈ ٹیررزم آر آلسو مین میڈ ہیزرڈز, جنگیں اور دہشت گردی بھی انسان کے بنائے ہوئے خطرات ہیں. ماریا. ایکسکیوز می ٹیچر, میں معافی چاہتی ہوں ٹیچر. What is a disaster then? تو پھر تباہی کیا ہوتی ہے؟ And how are disaster different from hazards?
اور تباہی خطرات سے کس طرح مختلف ہوتی ہے. ٹیچر آئی ایم سو گلیڈ یو آسک دیٹ کوسچن. میں بہت خوش ہوئی کہ آپ نے یہ سوال کیا. مینی پیپل ڈونٹ نو دا ڈفرینس بٹوین ہیزرڈس اینڈ ڈیزاسٹر. بہت سے لوگ تباہی اور خطرات میں فرق کو نہیں سمجھتے. ہیزرڈ کنورٹس انٹو اے ڈیزاسٹر فار پیپل ہو آر vulnerable to it. For example, for people who live too close to rivers and ravines that could flood and destroy the surrounding settlements. ایک خطرہ ان لوگوں کے لیے تباہی میں بدل جاتا ہے جو اس کے لیے کمزور ہوں اور جلد ہی اس سے متاثر ہوں. For example mean مثال کے طور پہ for people who live too close to rivers and ravines that could flood and destroy the surrounding settlements means مثال کے طور پہ وہ لوگ جو دریاؤں کے بہت قریب رہتے ہیں وہاں سیلاب آ سکتا ہے اور آس پاس کی چیزوں کو تباہ کر سکتا ہے. سراؤنڈنگ آس پاس، سیٹلمنٹس چیزیں. سراؤنڈنگ سیٹلمنٹس مین آس پاس کی چیزیں. زارا ریزنگ ہر ہینڈ. زارا نے اپنا ہاتھ اٹھایا. ہاؤ کین وی ریڈیوس دا رسک آف ڈیزاسٹر. ریڈیوس کم کرنا. ہم کیسے آفتوں کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں. ماریا when a hazard like an earthquake or flood strikes people with no preparation and training are the worst hit. جب ایک آفت جیسے کہ زلزلہ یا سیلاب آتا ہے تو وہ لوگ جن کی تیاری نہ ہو یا ٹریننگ نہ ہو تو وہ اس کا بدترین نشانہ بنتے ہیں. worst hit mean بدترین نشانہ. people who don't know how to deal with the situation are more vulnerable than those who can cope with the hazard. وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ اس حالت کا مقابلہ کیسے کیا جائے وہ ان لوگوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹیچر دیٹس کریکٹ. صحیح کہا، یہ درست ہے. وی کلیئرلی کین ناٹ اسٹاپ نیچرل ہیزرڈس فرام ہیپننگ. ہم آفت کو، قدرتی آفات کو وقوع پذیر ہونے سے نہیں روک سکتے. بٹ وی کین میک دیم لیس ڈیمیجنگ. لیکن ہم ان کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. ڈیمیجنگ اسٹوڈنٹس آئی روٹ وتھ پینسل. نقصانات، خطرات. ہم ان کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں. if we plan and prepare how to deal with them when they occur. اگر ہم منصوبہ بندی اور تیاری کریں جب یہ وقوع پذیر ہو تو ان سے کیسے نمٹا جائے. ٹیچر زارا What can people do to cope with the hazard of flood and not let them turn into such tragic disaster like the floods of 2010? زارا لوگ سیلاب جیسی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور انہیں افسوسناک آفت میں تبدیل ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں جیسے کہ 2010 کا سیلاب تھا. ٹریجک، افسوسناک. ٹیچر we can mitigate the risk of any disaster by taking the certain steps. Step mean قدم. Steps mean اقدامات. ہم ہر آفت کا خطرہ کچھ خاص اقدامات کر کے کسی حد تک کم کر سکتے ہیں. For instance مثال کے طور پر people should be warned about the danger of an imminent flood when its first sign appear. مثال کے طور پہ لوگوں کو کسی ممکنہ سیلاب کی پیشگی کی خبر دینا جیسے ہی سیلاب کی پہلی نشانی ظاہر ہو. This can be done through announcements on loudspeaker and helping them move to safe places. یہ اطلاع لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر کے دی جا سکتی ہے اور ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ماریا لائف اسٹاک شوڈ بی شفٹڈ ٹو سیف پلیسز ٹو. مویشیوں کو بھی خاص محفوظ مقامات پر ان کو منتقل کرنا چاہیے. ادر نیسیسری موویبل تھنگس سچ ایز ایکسپینسو ہاؤس ہولڈ آئٹمس اینڈ جویلری کین آلسو بی سیکیورڈ ان ایزیلی موویبل کنٹینرز. دوسری قابل استعمال چیزیں جن کو منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ گھر کا مہنگا سامان اور زیورات اسے بھی آسانی سے لے جانے والے کنٹینر میں رکھ کر محفوظ کیا جا سکتا ہے. ٹیچر ایبسلیوٹلی، یقیناً، بالکل. وی شوڈ آلسو ہیو ارینجمنٹس فار پروویژن
of clean water to the affected people. یقیناً ہمیں متاثرہ لوگوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی کا بھی انتظام کرنا چاہیے. طاہرہ ٹیچر دیز آر اسٹیپس ٹو ڈیل ود دا ایمرجنسی اینڈ ٹو اوائڈ potential adverse impacts, but what can we do to minimize the risk of disaster in future? یہ اقدامات ایمرجنسی میں کیے جا سکتے ہیں اور ان کے اثرات کی روک تھام کے لیے، لیکن ہم مستقبل میں ان آفات کے خطرے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹیچر looking at all the students، تمام طلباء کو دیکھتے ہوئے would anyone like to share ideas، کیا کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے گا؟ how the risk of a disaster can be minimized، کہ آفات کے خطرے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ نادیہ raising her hand we should plan and be prepared before the disaster strikes، ہمیں آفت سے پہلے اس کی منصوبہ بندی اور تیاری کرنی چاہیے. for instance housing plans for the future should ensure the selection of safe locations، مستقبل میں گھروں کے منصوبے محفوظ جگہوں کا انتخاب کر کے بنانے چاہیے. mud walls and rooftops existing houses should be repaired especially before the arrival of rainy season، موجودہ گھروں کی مٹی کی دیواریں اور چھتوں کی خاص کر موسم برسات شروع ہونے سے پہلے مرمت کرنی چاہیے. رینی